فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلا شخص روزے دار کہ جب افطاری کا وقت دعا کرے، اور دوسرا شخص عادل بادشاہ کہ جو بادشاہ ہے اور انصاف کرتا ہے، اور فرمایا کہ تیسرا شخص مظلوم ہے کہ اس کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیری بد دعا کو ضرور قبول کروں گا، اگرچہ کچھ مصلحت کی بنیاد پر دیر کیوں نہ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اس کی بد دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو پہلے 2 شخص روزہ دار اور انصاف کرنے والا بادشاہ، ان کا تذکرہ گزر چکا، اور تیسرا شخص جو مظلوم ہے، فرمایا کہ اس کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر بھی ہم یہ بات کرتے اور سنتے رہتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ تو جو مظلوم ہے، جو اس پر ظلم کیا گیا، اسی لیے اس پر ظلم کیا گیا کہ وہ ظلم سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اگر اس کے پاس ظاہری طاقت ہوتی ظلم سے بچنے کی تو کوئی دوسرا آ کر اس پر کیوں ظلم کر سکتا تھا؟ تو پھر جب وہ ظلم سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس کے پاس ظاہری اسباب کوئی نہیں تھے، تو اب بظاہر اس کا کوئی نہیں تو اب اس کا اللہ ہے، تو اب اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ اس نے دنیا کے سب سہاروں سے لا تعلق ہو کر اور دنیا کے سب سہاروں سے نا امید ہو کر صرف ایک مجھ ہی کو پکارا ہے کہ یا اللہ دنیا والوں نے مجھ پر ظلم کیا مختلف طریقوں سے، اب اگر تو بھی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میرا ساتھ کون دے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے، اس لیے کہ جب آدمی ہر سہارے سے لا تعلق ہو کر صرف ایک اپنے رب کو پکارے تو اس پکارنے کا نام علماء نے لکھا کہ اسم اعظم ہے۔ تو اب یہ جو درد اور تکلیف کے اندر سب سہاروں سے لا تعلق ہو کر پکار رہا ہے، گویا کہ اب اس کا پکارنا، اس کا یا اللہ کہنا، اللہ اللہ کہنا، گویا کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت اہمیت کے ساتھ پکار رہا ہے اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اشعار کہے جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ تم ظاہری طور پر دیکھتے ہو کہ جو مظلوم ہے اس پر ہم نے ظلم کیا تو یہ کیا بگاڑ لے گا؟ فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ رات کو چلائے گئے تیر کبھی بھی خطا نہیں جاتے؟ کیا مطلب کہ جب رات کی تنہائی میں اٹھ کر مظلوم آنسو بہائے گا تو جب رات کو اس کے آہیں نکلیں گی، اس کے آنسو بہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو وہ تیر کبھی خطا نہیں جائیں گے، وہ صحیح نشانے پر لگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کا ساتھ دیں گے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ اس عورت کی چھوٹی سی جھونپڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک بہت امیر آدمی کا بڑا عالی شان گھر تھا۔ تو وہ عورت اپنے کسی رشتہ داروں کے پاس ملنے کے لیے گئی، کافی دن کی نیت کر کے گئی، اس لیے کہ اس وقت میں جس نے دور سفر پہ جانا ہوتا تھا تو وہ کافی دنوں کے بعد ہی لوٹتا تھا۔ تو اب وہ عورت جس کے اولاد بھی نہیں تھی، اس کا خامد بھی نہیں تھا، بیوہ عورت اس گھر میں رہتی تھی، تو اب جو امیر کبیر آدمی تھا تو اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ تیرا عالی شان محل ہے، بنگلہ ہے، تیرے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، یہ تیرے بالکل برابر میں ایک جھونپڑی سی بنی ہوئی ہے ایک عورت کی، تو اس سے تیری شان کے اندر فرق آتا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جھونپڑیوں والوں میں رہ رہا ہے، لہذا اس جھونپڑی کو گرا دینا چاہیے، اس کے کچے گھر کو گرا دینا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، تو اس نے اس کے گھر کو کہہ کر گرا دیا۔ تو جب وہ عورت
کافی دنوں کے بعد سفر سے واپس لوٹی، اس نے آ کر دیکھا کہ میرا تو گھر ہی سارا گر چکا ہے، تو وہ عورت اپنے گھر کے جگہ پر بیٹھ گئی، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا کہ یا اللہ، میں ادھر نہیں تھی، تو ادھر ہی تھا، میں اگرچہ اس گھر کے اندر یہاں پر موجود نہیں تھی کہ میں اپنا گھر بچا لیتی، تو ادھر ہی تھا، آپ نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ جب اس عورت نے اس طرح کے کلمات کہے تو پھر یہ تیر ایسے ہیں کہ جو خطا نہیں جاتے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بوڑھی عورت مجھے ہی پکار رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا اب ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص اپنے لاؤ لشکر سمیت، اپنے گھر سمیت زمین کے اندر دھنس گیا۔ جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اس کے سمیت زمین کے اندر دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ میں مظلوم کا کیسے ساتھی بنتا ہوں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، فرمایا کہ اس کی جو بد دعا ہے یہ سیدھا عرش پر جاتی ہے، فرمایا کہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، فرمایا کہ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اور مظلوم صرف وہی نہیں ہے کہ جس کو ہم معاشرے کے اندر ایک ہم نے مظلوم ہونے کا خاص تصور سمجھ رکھا ہے کہ جس کو بہت زیادہ مارا پیٹا گیا ہو صرف وہی مظلوم ہے، بلکہ مظلوم وہی ہے، وہ بھی ہے کہ جس کی وراثت کا حصہ دبا لیا گیا ہو، جن بہنوں کی وراثت کا حصہ دبا لیا گیا، جن چھوٹے بھائیوں کا وراثت کا حصہ دبا لیا گیا، جن کے وراثت کے حصے دبا لیے گئے اور ان کا حق ان کو نہیں دیا گیا۔ اب عورت ہے، اس کی بہن ہے، وہ بیچاری کمزور ہے یا دوسرے بھائی کمزور ہیں، وہ اپنا حق نہیں لے سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بالشت کے برابر بھی کسی کا حق دبا لیا، کسی کی زمین دبا لی، فرمایا قیامت کے دن ساتوں زمینوں اور آسمانوں کا طوق بنا کر اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ڈال دیں گے کہ جس زمین سے تو محبت کرتا رہا اور ہمارے حکم کو نہیں دیکھا، اور جس زمین کی خاطر تو نے دوسروں پر ظلم کیا اور ہمارے حکم کو نہیں دیکھا، یہ زمین آج تیرے گلے کے اندر ڈال دی ہے، اس کو لیے پھر۔ تو آج جو شخص ایک بوری مٹی کی نہیں اٹھا سکتا، تو قیامت کے دن ساتوں زمینیں جب اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی تو پھر اس کا وہ کیا کرے گا، اس کو اٹھا کر کہاں جائے گا، کہاں پھرے گا؟ تو اس لیے جو دنیا کے اندر آدمی جب خالی ہاتھ آیا تو دنیا سے جانا بھی خالی ہاتھ ہے، تو لہٰذا یہاں پر کسی کی امانت دبا لی، کسی کا مال دبا لیا، کسی کے وراثت کا حصہ دبا لیا، تو یہ ایسا ظلم ہے کہ جو بالکل معاف ہونے والا نہیں ہے۔ ان کا تعلق تو حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھا جاتے ہیں، فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے یتیم کا مال کھا کر عالی شان بنگلہ بنا لیا، تو یہ بنگلہ بظاہر بنگلہ ہے لیکن حقیقت میں یہ آگ ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم اچھی غذائیں کھا رہے ہیں، یہ حقیقت میں آگ کھا رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سواری بہت اچھی خرید لی ہے، یتیموں کا مال دبا کر، بہنوں کا حصہ دبا کر، یہ سمجھیں کہ یہ سواری آگ کی سواری ہے، اور یہ سواری ظاہر کب ہوگی؟ قبر کے اندر جاتے ہی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی کہ ہر چیز تو آگ ہی آگ تھی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک ٹینکر کے اندر تیل بھرا ہوا ہو، پیٹرول بھرا ہوا ہو، یا گیس کسی چیز کے اندر بہت زیادہ بھری ہوئی ہو، تو اب کوئی کہے کہ اس ٹینکر کے اندر آگ ہی آگ ہے، تو دیکھنے والا بظاہر یہ کہے گا کہ آگ کا نہ کوئی دھواں نظر آ رہا ہے، نہ کوئی آگ کی تبش نظر آ رہی ہے، نہ آگ کے ہمیں شعلے نظر آ رہے ہیں، لہٰذا یہ تو آگ نہیں ہے۔ تو سمجھدار یہی کہے گا کہ جس ٹینکر کے اندر پٹرول بھرا ہوا ہے یہ آگ ہی آگ ہے، اس کو صرف ایک چنگاری کی ضرورت ہے،
اس کو صرف ایک چنگاری کی ضرورت ہے، ایک چنگاری اس کے قریب کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی خطرناک آگ ہے۔ تو ویسے ہی جو یتیموں کا وراثت کا حصہ دبا کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بھی صرف ایک موت کی چنگاری کی ضرورت ہے۔ صرف ایک موت کی چنگاری جب ان کو آئے گی تو پھر ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ واقعی یہ تو بہت بڑی آگ تھی، ہم نے تو اس کو آگ سمجھا ہی نہیں تھا۔ اور وہ ایسی آگ ہے کہ دنیا کے پٹرول کی آگ تو پھر بھی بجھ سکتی ہے، لیکن وہ ایسی آگ ہے کہ جو پھر بجھنے والی نہیں ہے، جو بجھنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ کسی معاملے کے اندر بھی کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی پر زیادتی نہ کی جائے، نہ کسی کا حصہ وراثت کا دبایا جائے، نہ کسی کو گالی دی جائے، نہ کسی کو مارا پیٹا جائے، اس لیے کہ یہ معاملہ ہم بھول جائیں گے، ہمارے ہاں معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے معاملات ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بدلہ دلواتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بدلے، اپنے عدل کو، اپنے انصاف کو بتلانے کے لیے یہ بات بھی بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو اس قدر زیادہ عدل و انصاف والا معاملہ کریں گے کہ اگر دو بکریاں ہیں، ایک بکری کے سینگ نہیں ہیں، دوسری بکری کے سینگ ہیں، تو جس بکری کے سینگ ہیں اس نے دوسری بکری کو مارا جس کے سینگ نہیں ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو بھی سینگ دیں گے کہ سینگ والی بکری کو مار کر آج تو بھی اپنا بدلہ لے لے۔ حالانکہ انسان مکلف ہے، جنات مکلف ہیں کہ آپ نے اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں اور جنات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی، جنات کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عدل کو بتلایا، اللہ تعالیٰ کے انصاف کو بتلایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کے اندر ہم ظلم کر کے بھی عزت دار بنے رہیں گے۔ دنیا تو دنیا ہے، یہاں پر تو جہنمیوں کے گلوں میں بھی پھولوں کے ہار ڈالے جا رہے ہوتے ہیں، یہاں پر تو جنتیوں کو بھی گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں سب کچھ ملا جلا چلتا ہے، جس طرح پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ آدمی زندگی کے اندر کوشش کرے کہ کسی پر ظلم نہ ہو، اگر ظلم ہو جائے تو فوراً اس کی تلافی کرنی چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر مال دبایا، زمین دبائی تو اس کا حق اس کو دینا چاہیے، تاکہ آدمی سرخرو ہو کر خالی ہاتھ قبر کے اندر پہنچ سکے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں مقبول اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے کہ جن اعمال سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ یا اللہ ایسے اعمال سے بچائیے کہ جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں حقوق اللہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حق کے اندر اپنے دائرے میں ہی رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ظلم سے زیادتی سے بچائیے۔ اگر ہم سے ظلم اور زیادتی ہو جائے تو یا اللہ جلد اس کی تلافی کی توفیق نصیب فرمائیے، معذرت اور معافی کی دولت یا اللہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ تکبر سے بچائیے، یا اللہ بڑائی اور تکبر یہ صرف آپ کا حق ہے، یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھیے، ہمیں عاجزی ہی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہر قسم کے مظلوم کی بد دعا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ زندگی کے اندر اگر کسی پر ظلم اور زیادتی ہوئی یا آئندہ ہو، ہمیں یا اللہ اس کی
نشاندہی بھی نصیب فرمائیے اور اس کی تلافی کی توفیق بھی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے قیمتی لمحات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان گزارتے رہے، یا اللہ ان کے جذبات اور ان کی کیفیات کا کروڑواں حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تیرے نیک بندے بہت نیک اعمال کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہم ویسے رمضان تو نہیں گزار سکے، یا اللہ جس طرح تیرے نیک بندوں کا رمضان کے اعمال تیرے پاس پہنچ رہے ہیں، یقیناً ان کا کروڑواں حصہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر کے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جس طرح گندم وغیرہ کا سودا کیا جاتا ہے تو کچھ پتھر، کچھ کنکر، کچھ تنکے وہ بھی ساتھ ہی تول دیے جاتے ہیں، یا اللہ ہمارا بھی معاملہ ایسے ہی فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ کسی مسلمان بہن بھائی کو روزہ تراویح سے، رمضان المبارک کے انوارات و برکات سے محروم نہ فرمائیے۔ سب کو یا اللہ توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ دوسرا عشرہ مغفرت والا جا رہا ہے، یا اللہ سب کی مغفرت فرمائیے، سب کی بخشش فرمائیے۔ ہمیں ہر گناہ سے یا اللہ پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کی سب ضرورتیں پوری فرمائیے، کسی کو کسی کا محتاج نہ فرمائیے، محض اپنے در کا محتاج رکھیے۔ یا اللہ سب روحانی جسمانی بیماریوں کو اپنی رحمت سے شفا میں بدل دیجئے۔ یا اللہ سب کی سب مشکلات آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ جو رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کی جتنی زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ جب عمر پوری ہو جائے تو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اس حال میں خاتمہ نصیب فرمائیے کہ آپ ہم سے راضی ہو چکے ہوں، آپ ہمیں معاف کر چکے ہوں، ہماری توبہ اور استغفار کو آپ یا اللہ قبول کر چکے ہوں، اور اس حال میں ہمارا خاتمہ فرمائیے کہ ہم مسجد نبوی میں ہوں اور وہاں کی موت یا اللہ نصیب فرمانا، اور حرم پاک کا جنازہ نصیب فرمانا، اور حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔